بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقیناً اچھے اور نیک کاموں میں مصروف ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں لاہور شہر کے دامن میں موجود ایک ایسی خوبصورت تاریخی مسجد کی کہ جسے مسجد وزیر خاں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایسی تاریخی مسجد ہے کہ جس کی بنیاد 1066 ہجری بمطابق 1634 عیسوی میں مغلیہ دور میں رکھی گئی، اور اس مسجد کی تعمیر دسمبر 1641 عیسوی میں 7 سال کی طویل مدت کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچی۔ مغلیہ دور میں تعمیر کی جانے والی اب تک کی نفیس کاشیکار و کانسیکار خوبصورت مسجد ہے، جو بادشاہی مسجد کی تعمیر سے 32 سال قبل بنائی گئی۔ اس مسجد کا نام وزیر خاں کیوں رکھا گیا؟ آخر یہ نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا تھی؟ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حکیم شیخ علم الدین انصاری، جو عام طور پہ نواب وزیر خاں کے نام سے جانے جاتے تھے، وہ آبائی طور پہ چنیوٹ کے رہنے والے تھے۔ ان کا خاندان چنیوٹ سے ہجرت کر کے لاہور آباد ہو گیا تھا۔ حکیم صاحب ایک انتہائی عالم، فاضل اور پڑھے لکھے انسان تھے۔ انہیں فن طب میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی اور فلسفہ پہ بھی گہری نظر تھی۔ فن طب ہی کے باعث ان کی رسائی مغل دربار تک ہوئی اور عہد شاہ جہانی میں دیوان اور نواب وزیر خاں جیسے القاب حاصل کیے۔ حکیم صاحب کی شاہی خاندان تک رسائی کیسے ممکن ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکیم علم الدین انصاری طب کے شعبے میں کچھ نمایاں کام کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے جیسے تیسے کر کے وقت کے شہنشاہ شاہ جہاں عرف شہزادہ خرم کے دربار تک رسائی حاصل کی۔ تمنا پوری ہوئی تو آپ نے ذیل الہی سے درخواست کی کہ ان کو شاہی طبیب مقرر کر لیا جائے۔ بادشاہ نے حکیم صاحب کو اپنے معالجوں کی ٹیم میں شامل کر لیا، مگر حکیم صاحب تو کسی اعلیٰ منصب کے خواہاں تھے۔ پھر ایک دن قسمت کی دیوی مہرباں ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ ملکہ ممتاز محل، جی ہاں وہی ملکہ ممتاز کہ جن کی یاد میں بادشاہ سلامت نے تاج محل بنوایا تھا، وہ شدید بیمار ہو گئی اور کوئی بھی طبیب ان کا علاج نہ کر پایا۔ ممتاز بیگم کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ شاہ جہاں کو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت تھی۔ شاہ جہاں بہت پریشان تھا۔ تب شاہ جہاں نے اعلان کروایا کہ جو ممتاز محل کا علاج کرے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ حکیم علم الدین شاید اسی موقع کی تلاش میں تھے۔ دربار میں حاضر ہوئے اور یقین دلایا کہ وہ علاج کر سکیں گے۔ ذیل الہی کی اجازت کے بعد علاج شروع ہوا اور حیرت انگیز طور پہ چند ہی دنوں میں ملکہ ممتاز محل بالکل صحت یاب ہو گئی۔ اور پھر اسی بات سے خوش ہو کر شاہ جہاں نے حکیم صاحب کو وزیر خاں کا خطاب دیا، اور اس کے بعد جو مال و اسباب تحفے کے طور پر دیے گئے، ان سے پھر آپ نے مسجد وزیر خاں تعمیر کروائی تاکہ مسلمان یہاں 5 گانا نماز ادا کر سکیں۔ اور پھر اس کے بعد دہلی گیٹ لاہور سے داخل ہونے کے بعد ارد گرد کی جتنی بھی پراپرٹی تھی وہ بھی ساری خرید لی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ وزیر خاں کو لاہور کا صوبے دار بھی مقرر کر دیا گیا۔ اور یہاں حکیم صاحب کے متعلق ایک اور خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ حکیم صاحب کے نام پر پاکستان کے ایک بہت ہی خوبصورت شہر کا نام بھی رکھا گیا ہے، جس کا پاکستان کی اکانومی بڑھانے میں اہم کردار ہے، اور وہ شہر ہے وزیر آباد۔ جی ہاں، وزیر آباد شہر بھی حکیم علم الدین کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اور اب اگر مسجد کی خوبصورتی کی بات کی جائے تو مسجد وزیر خاں اپنی حیثیت میں ایک مکمل اور عالی شان فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ داخلی دروازے کی کل چوڑائی 21 فٹ ہے
جس کے دونوں اطراف میں 4 فٹ چوڑائی پر مبنی چبوترے ہیں اور ان کے بیچ 13 فٹ چوڑی سیڑھیاں ہیں جن سے داخلی دروازے کے مرکزی حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ ڈیوڑی کے شمال اور جنوب میں 13 فٹ چوڑا راستہ ہے۔ ڈیوڑی سے آگے بڑھیں تو مسجد کا وسیع صحن شروع ہو جاتا ہے جس کا فرش کھڑے رخ اینٹوں سے بنایا گیا ہے۔ مسجد کے صحن کے وسط میں واقع وضو کے تالاب کے متوازی شمال اور جنوب کی جانب بھی داخلی دروازے بنائے گئے ہیں۔ صحن کے چاروں کونوں پہ 4 خوبصورت مینار ہیں جن کے اندر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جن کی مدد سے مینار کے اوپر جایا جا سکتا ہے۔ مسجد کے صحن کی مغربی جانب دیوان کی عمارت ہے۔ دیوان کے درمیانی حصے کا دروازہ 24 فٹ چوڑا اور 36 فٹ اونچائی رکھتا ہے جہاں یہ نصف گنبد کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ صحن کے درمیان کھڑے ہوں تو ہمیں چاروں اطراف دالان کے علاوہ داخلی دروازوں کی عمارت کا خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ مسجد کے دیوان میں ممبر کی موجودگی لازمی ہے مگر برطانوی دور حکومت میں مسجد وزیر خاں میں کوئی ممبر نہیں تھا۔ اپریل 1899 عیسوی میں جب لارڈ کرزن وائس رائے ہند نے مسجد کا دورہ کیا تو اس کی تزئین و آرائش اور تعمیراتی معیار سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس اعتراف کے طور پر اس نے اخروٹ کی اعلیٰ قسم کی لکڑی کا خوبصورت ممبر نیو اسکول آف آرٹ کے بہترین کاریگروں سے بنوایا اور تحفتاً مسجد کو پیش کیا۔ 100 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود منبت کاری کا یہ اعلیٰ نمونہ آج بھی مسجد کے دیوان میں موجود ہے۔ جب دہلی دروازے سے داخل ہو کر کشمیری بازار کی جانب بڑھا جائے تو دروازے کی عمارت کے ساتھ ہی ملحقہ شاہی حمام کی عمارت موجود ہے جو کہ نواب وزیر خاں کا ہی تعمیر کردہ ہے۔ ورلڈ بینک اور دیگر اداروں کی معاونت سے شاہی حمام کی عمارت کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ شاہی حمام کے نیچے موجود پرانی دکانوں کو ختم کر دیا گیا اور شاہی حمام کے ساتھ جاتی ہوئی سڑک کو نئے سرے سے پرانے طرز پر تعمیر کیا گیا۔ اس راستے کو اب شاہی گزرگاہ کا نام دیا گیا ہے اور یہ راستہ سنہری مسجد تک جاتا ہے۔ لاہور شہر کے دیگر تاریخی مقامات کی نسبت مسجد وزیر خاں کافی حد تک محفوظ ہے کیونکہ اس کو تاریخی ورثہ قرار دینے کے بعد اس کی حفاظت دیگر مقامات کی نسبت زیادہ بہتر رہی۔ مسجد وزیر خاں کے ساتھ جڑی ایک عجیب و غریب کہانی یہ بھی ہے کہ جب یہاں رنجیت سنگھ کی حکومت تھی تو مہاراجہ رنجیت سنگھ ایک طوائف پر عاشق ہو گیا۔ امرتسر سے اس کا تعلق تھا اور اس کا نام موراں تھا۔ لوگ اس کو مائی موراں کے نام سے یاد کرتے تھے اور رنجیت سنگھ نے اس سے شادی کی اور جب اس کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کیا تو اس کہانی کے مطابق کہا یہ جاتا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مسجد وزیر خاں کے ایک مینار پر اپنی سہاگ رات منائی اور پھر اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس وقت بہت بڑا ہنگامہ اور شور برپا ہو گیا تھا۔ مائی موراں کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا نام موراں اس لیے رکھا گیا تھا کہ اس کی چال درجنوں مورنیوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی اور کہا جاتا ہے کہ مائی موراں کو پہلی بار رنجیت سنگھ نے 14 سے 15 سال کی عمر میں دیکھا اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کو دل دے بیٹھا، لیکن جب وہ لاہور پر قابض ہوا اور یہاں اس کی حکومت قائم ہوئی تو وہ اکثر مائی موراں کو امرتسر سے بلا کر لاہور کے شاہی قلعے میں اس کی خاطرداری کرتا۔ اور پھر جب اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں نے اعتراض کیا تو رنجیت سنگھ مائی موراں سے ملنے کے لیے امرتسر کے قریب ایک باراندری ہے وہاں چلا جایا کرتا۔
یہ وہ بارہ دری ہے جو امرتسر میں اس نہر کے کنارے پہ موجود ہے جس نہر کو شاہ جہاں کے دور میں اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ اس نہر کے پانی کو شالامار باغ تک لایا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے شالامار باغ کے فوارے چلائے جا سکیں۔ طوائف کو اس نہر کو مشکل سے عبور کر کے آنا پڑتا تھا، اور ایک دفعہ یہ ہوا کہ اس کے پاؤں بہت شل ہو گئے اور وہ ناچ نہیں سکتی تھی۔ رنجیت سنگھ کے کہنے کے باوجود وہ ناچ نہ سکی تو رنجیت سنگھ نے حکم دیا کہ راتوں رات ایک پل تعمیر کیا جائے، اور اس وقت ایک دن اور ایک رات کی محنت سے پل تعمیر کیا گیا جو آج بھی واگا بارڈر کراس کرتے چند میل آگے موجود ہے، اور وہ کنجری پل کے نام سے مشہور ہے۔ مائی مورا کے متعلق کبھی کہانی ختم نہیں ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات خواب میں مائی مورا کو سید میرا شاہ سرکار ملنے آئے، جن کا مزار اسی مسجد وزیر خاں کے اندر موجود ہے، اور اس خواب کے بعد وہ بہت خوف زدہ ہو گئی اور اس نے مینار پر رات گزارنے والی غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہا۔ پھر اس نے یہ کیا کہ ایک مسجد تعمیر کروائی اور اس کا نام رکھا مورا والی مسجد۔ اور جب یہ مسجد تعمیر ہو گئی تو وہاں کوئی بھی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے یا امامت کروانے کے لیے راضی نہ ہوا، تو رنجیت سنگھ نے پھر بازور بازو وہاں نہ صرف امام مسجد مقرر کیا بلکہ نمازیوں کو بھی گھسیٹ کر لایا جاتا۔ بعد ازاں اسی مسجد کو جامع مسجد کا درجہ بھی دے دیا گیا۔ راجہ رنجیت سنگھ کو مائی مورا سے بے حد لگاؤ ہو چکا تھا، اور وہ اس کا مجرا روزانہ دیکھا کرتا، اور کئی بار تو رنجیت سنگھ کوٹھے پر ہی دربار لگا لیا کرتا، یہاں تک کہ مورا کے کوٹھے سے جاری ہونے والے حکم ناموں کے نیچے لکھا جانے لگا: مائی مورا کے کوٹھے سے جاری کیا گیا فرمان مہاراجہ رنجیت سنگھ۔ مائی مورا کے متعلق مزید کہا جاتا ہے کہ وہ ویلفیئر اور فلاحی کاموں میں بہت دلچسپی رکھتی تھی۔ مائی مورا نے لاہور میں عربی اور فارسی کے مدرسے بنوائے اور ایسے ادارے قائم کیے جو لوگوں کے لیے تعلیم کا ذریعہ بنے، یہاں تک کہ مائی مورا نے لنگر خانے بنوائے اور نیک کام کیا کرتی تھی۔ مائی مورا اور رنجیت سنگھ کے متعلق اس طرح کے کافی قصے اور کہانیاں ملتی ہیں۔ رنجیت سنگھ نے مینار پر رات گزاری تھی، ایک تاریخ یہ ہے، جبکہ ایک تاریخ یہ ہے کہ نہیں، رنجیت سنگھ مسجدوں مسلمانوں بلکہ تمام دھرموں کا پاس کیا کرتا تھا، عزت اور احترام کیا کرتا تھا۔ اس لیے یہ من گھڑت بات ہے تاکہ سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی ایک دیوار کھڑی کی جائے اور ان کو ایک دوسرے سے دور رکھا جائے۔ تاریخی اوراق اور مختلف ذرائع سے جو معلومات مجھے حاصل ہوئی وہ میں نے آپ کے گوشگوار کر دی۔ اب آپ طے کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ سرچ کیجئے، پڑھیے اور جانیے کہ اصل حقائق اور تاریخ کیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، جلد ملتے ہیں کسی نئے ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔